والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. طلب عزیز، حق تعالی شانہ کے الطاف و عنایات کے نتیجے میں ہم لوگ ایسی درسگاہوں میں پہنچتے ہیں، یعنی میں اور آپ سبھی، جن میں کتاب اللہ کے الفاظ، اس کے حقائق دقائق، اس کے احکام اور اس کے وہ اوامر جو حقیقت میں اوامر بھی ہیں، پہلے والے اوامر بالحمزہ ہے جو واقعتاً اوامر بھی ہیں، اس سلسلے میں حق تعالی شانہ ہماری رہنمائی فرما کر ایسے اداروں میں ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اولاً تو ہمیں اس رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے حفظ قرآن کی ترغیب دلائی تھی اور آپ کے اسالیب میں ایک البیلا اسلوب تھا کہ شروع اسلام میں اور ویسے بھی عربوں کے یہاں اشعار کو یاد کرنے کا اور اشعار کے باب میں منافسہ مسابقہ کرنے کا رواج بہت زیادہ پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بہت تیز رفتاری سے قرآن شریف پڑھتے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ بھی دی تھی، اہلن کہلد الشعر۔ اس میں بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امالہ فرماتے تھے کہ اشعار کو زیادہ یاد کرنے کے بجائے چونکہ نزول قرآن کا زمانہ چل رہا ہے اور صدور میں محفوظ کر کے اسے بعد میں آنے والی امت تک پہنچانا ہے، تو اب قرآن کریم کو یاد کرنے کے پیچھے لگو اور قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھو کہ قرآن ایک پیغام بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری ترغیبات آئیں، اسی لیے مجھے یاد پڑتا ہے برکت کے طور پر وہ ملفوظ بھی سنا دوں جو ہم نے ہمارے استاد شیخ علی الحذیفی بارک اللہ فی عمرہ سے ایک دفعہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کے سبق میں سنا تھا کہ وہ جو تجوید کی تعریف کی جاتی ہے، مخارج حروف کی تصحیح اور وقوف کی معرفت، شیخ نے بہت اچھا اس کا تجزیہ فرمایا تھا۔ میں اصل میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کچھ تاثرات پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ مختصر سی تمہید اور اسی میں جو کچھ ہوگا سب کہہ دوں گا۔ شیخ نے واقعتاً اللہ نے ان کو درک نصیب فرمایا ہے، فرمایا کہ تصحیح الحروف یا مخارج الحروف کی تصحیح یہ الفاظ کی محنت کی طرف اشارہ ہے، اور معرفت الوقوف جسے حاصل ہوگی وہ پیغام قرآنی کو بھی سمجھنے لگے گا۔ آج کے مسابقے میں خاص طور پر جو بات ہم نے محسوس کی، میں درجہ حفظ کے اساتذہ کرام کو اور شعبہ تجوید کے جملہ رفقائے کار کو تہہ دل سے واقعتاً بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے حفظ کے طلباء پر اس کی بہترین محنت کی گئی ہے، ورنہ عام طور پر حفظ کے طلباء
اس طرح قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ سننے والے کو اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ رٹا رٹایا قرآن شریف پڑھ رہا ہے. اگرچہ یہ طلبہ معانی قرآن کو نہ سمجھتے ہوں لیکن ان کے پڑھنے کا انداز اور وقوف یہ سب دلالت کر رہے تھے کہ عرب اگر سن لے تو شاید یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ طلبہ سمجھ کر یاد کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز ہم نے ان طلبہ میں جو محسوس کی وہ استحکام ہے. طلبہ بہت محکم انداز میں مستحکم انداز میں اپنی تلاوت پیش کر رہے تھے بڑی جرأت کے ساتھ. میرے بہت پیاروں، اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کے مسابقے کی طرف اپنے انداز میں توجہ دلائی تھی. محدثین نے فقہاء نے بحث چھیڑی ہے کہ اقرؤہم لکتاب اللہ کو امامت کے باب میں مقدم کرنے کی حکمت کیا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں اعلم کی تقدیم کی طرف اشارہ ہے. بعض حضرات تو یہ کہہ کر آگے نکلتے ہیں کہ جو اعلم ہوتا ہے وہ اقرأ ہوتا ہے، جو اقرأ ہوتا ہے وہ اعلم ہوتا ہے. لیکن بہت پسند کی جا رہی ہے اس محدث عظیم رحمہ اللہ کی بات کو جنہوں نے یہ فرمایا کہ شروع اسلام میں حفظ قرآن کی ترغیب دلانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرئیت کو معیار فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام قرآن شریف کو پڑھیں. اور پھر عربوں کا حافظہ تھا، وہ لوگ پڑھتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا، چند مرتبہ سنتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا. جیسے ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ ما اخذت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر جمعہ اور عیدین کے موقع پر امت کہیں فرط مسرت میں ڈوب کر آخرت کے مناظر کو اور موت کو بھول نہ جائے اس لیے سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. بے شک وہ روایتیں بھی آئی ہیں کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور اس میں بھی حکمت یہ لکھی گئی ہے کہ سورہ غاشیہ میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر سورہ غاشیہ کے انتخاب کی حکمت یہ لکھی کہ جنت کی نعمتوں کو یاد دلا کر اشارہ فرمایا گیا کہ عید کی نعمتوں کو دیکھ کر کہیں اسی میں محو مستغرق نہ ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں بہت عجیب عجیب ہیں. خیر یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ سورہ قاف کی تلاوت کو سن کر ہمارے طلبہ جانتے ہیں حضور کے مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کو کتنی اعیاد اور کتنی جمعات ملی. جمعہ میں تو اکثر و بیشتر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جاتی تھی. اعیاد اتنی زیادہ میسر نہ ہو سکی، بہت سی عیدوں میں وہی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جاتی تھی. چند عیدیں ایسی تھیں جن میں حضور نے سورہ قاف کی تلاوت فرمائی، صحابہ نے اس کو یاد کر لیا. یہ ان کے حافظے کا حال تھا. اس لیے یہ معیار بتایا گیا کہ امامت کے شرف سے مشرف ہونا ہے تو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھو اور قرآن شریف کو کثرت سے یاد کرو. نیز محدثین نے یہ لکھا، بہت عجیب بات ہے، سنیے. یہ حفظ قرآن اور اس کے مسابقے کی اہمیت اتنی ہے کہ غزوہ احد میں حضور کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور نہ جانے کیسے کیسے مناظر پیش آئے، لیکن اس پر بھی حضور کا اتنا غصہ رونما نہیں ہوا جتنے قراء اور حفاظ صحابہ کرام کو شہادت کی رسی پر لٹکانے پر ہوا ہے. حضور اتنے ناراض ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور اس میں نام لے کر ان کے حق میں بددعا فرمائی. وہاں بھی محدثین نے بحث چھیڑی کہ آخر غزوہ احد میں اتنی سب شہادتیں ہوئیں اور نہ جانے کیا کیا ہوا، لیکن یہاں اتنا غصہ کیوں؟ فرمایا قرآن کریم کی محبت تھی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اب تعالی شانہ نے
ہمارے حفاظ بھائیوں کو اس مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کئی جنائز جمع ہو جائیں تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ ان کے والد گرامی قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے ایک صاحب کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے چند دنوں کے بعد آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ میرے والد کسی اور کے ساتھ دفن ہو، چنانچہ آپ میرے والد کو قبر میں سے نکلوائیے، الگ دفن کروائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عریضے کو، ان کی اس معروض کو قبول فرمایا۔ لیکن دوسری طرف مجھے جو بات کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ کئی جنائز جمع ہو جائیں، فرمایا زمین سے مسح ہوتے ہوئے پہلا جنازہ اس کا رکھا جائے گا جو قرآن شریف کو زیادہ یاد کیا ہوا ہوگا، جو قرآن شریف کا زیادہ حفظ کیا ہوا ہوگا۔ میرے بہت پیارے بھائیوں اور بچوں، یہ مواقع ہیں جس میں ہمارے لیے حفظ قرآن کے میادین فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک بات ضروری ہے کہ ہم بکثرت تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ مسابقہ ہو گیا الحمدللہ علی ذالک والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لیکن آپ مسلسل قرآن کریم کو پڑھتے رہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب تلاوت کا حکم دیا گیا جن پر قرآن شریف نازل ہوا تھا، اس زمانے میں بہت سے فرق باطلہ یہ صدا لگا رہے ہیں اور ان کی صدا الحمدللہ بصحراہی ثابت ہو رہی ہے کہ الفاظ قرآن پر محنت کرنے کی، اس کی نری تلاوت کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ سوچے سمجھے بغیر ریڈنگ دا ہولی قرآن وداؤٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ از نتھنگ، کہ بغیر نہ سمجھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے قرآن شریف پڑھنا یہ تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ارے تلاوت تو الفاظ کی ہوتی ہے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل وظیفہ فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتک، اور بھی کئی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور بعض تجربہ کار لوگوں نے بہت اچھی بات حفظ کے طلبہ کے لیے لکھی کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کے بعد وہ اقیم الصلاۃ کو جوڑو، ادھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کے بعد ورتل القرآن ترتیلا کو جوڑو۔ اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ قرآن کریم کو سینے میں محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے اسے نماز میں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کثرت سے اس کو نماز میں پڑھو۔ جن طلبہ نے تکمیل حفظ کی سعادت سے اپنے آپ کو بہراور فرمایا ہے، ان بھائیوں سے ہماری بہت التجا ہے کہ روزانہ نوافل میں آپ 1.25 پارہ یا کم از کم 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور زہے قسمت اور زہے عزت و شرف برائے شما کہ روزانہ 3 پارے آپ نوافل میں پڑھیں، اس نیت سے کہ ہم اللہ کو دور سنا رہے ہیں، ہم اللہ کو قرآن شریف سنا رہے ہیں، مناجات کا وہ لطف بھی ملے گا۔ رب تبارک و تعالی قرآن شریف کی تلاوت کی طرف جتنے متوجہ ہوتے ہیں، جتنی توجہ سے سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کتنے حسین الصوت اور بہترین الحان کے مالک آپ کو اساتذہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں بنایا، ضرور اللہ رب العزت متوجہ ہوں گے اور پھر وہ قرآن شریف مضبوط ہوگا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سبھی طلبہ جمع ہیں، ان کی مناسبت سے بھی ایک درد دل سنا دوں۔ ہم طلبہ عزیز میں، ہم علماء کرام میں تلاوت کا فقدان ہو رہا ہے، سچی بات یہ ہے، ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، ایک شکوہ ہے جو اپنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ یہ جو ہمارے خاندانی رقابتیں، ہمارے دلوں کی بے اطمینانی اور ہمارے پاس سے سکینت کا فقدان، اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارا بعد ہے۔ ورنہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو قوم جمع ہو کر تلاوت کرتی ہے پھر تدارس کرتی ہے تو اللہ کے ساتھ عصر اور حشر کر کے فرمایا نزلت علیہم السکینہ۔ بڑوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے جتنے ہموم اور غموم ہوں، آؤ قرآن کریم کے دسترخوان پر
تمہارے سارے غموم کافور ہو جائیں گے، سب دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ من جانب اللہ سکینت کا نزول ہوگا، ملائکہ گھیر لیں گے اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ظاہر بات ہے ملائکہ گھیریں گے تو شیاطین دور چلے جائیں گے، جیسے ابلیس ملائکہ کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا، بہت ایفیڈیوٹ کر کے، بہت زیادہ پرومس اور ایگریمنٹ کر کے آیا تھا کہ گھبراؤ نہیں، میں انی معکم، فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو طالب علم اور جو انسان قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، شیطان اس کے قریب بھڑک نہیں پاتا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی ہو۔ اور آگے کتنی شاندار بات، ہمارے پنجم ششم ہفتم کے طلبہ بھی ہیں، عام طور پر وہ کتابوں کے مطالعے کا عذر، اب وہ معقول ہے غیر معقول ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میرے بڑے یہاں موجود ہے، میں بہت زیادہ دل کھول کر بات بھی نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ضرور اتنی بات کروں گا کہ درسیات کی مصروفیات کو قرآن کریم کی معتدل ہی مقدار کی تلاوت کے لیے عذر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ مستقل وظیفہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اب ہم سوچتے نہیں ہیں، اس کی طرف اعتنا اور توجہ نہیں کرتے، نمازوں میں بھی ہم اس قدر اہتمام اور عنابت اللہ نہیں کرتے، جبکہ دیکھیے یہ دو امر الگ الگ ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، مفسرین نے ربط بین الآیات پر تو مستقل بحث کی ہے، لیکن ربط بین اجزاء الآیت پر بھی بحث کی ہے بعض اللہ والوں نے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اس حکم کے بعد آگے آیا ان الصلاۃ تنہا، تنہا دو چیزوں سے، الفحشاء والمنکر، اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرمایا تلاوت فحشاء سے روکتی ہے اور اقامت الصلاۃ منکرات سے روکتی ہے، یہ دونوں کی تاثیر ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے میں اور تلاوت کرنے میں نیت ذکر اللہ کی جائے۔ ہم اہل مدارس پر بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اتل ما اوحی الیک من الکتاب کے بعد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ مفسرین نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، اور نماز کے ساتھ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فرما کر ادھر سورہ یوسف سے پہلے حق تعالی شانہ نے جو رکوع ہے اس میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قرآن کریم کو تو مستقل ذکر ہی فرمایا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اور جن طلباء نے مسابقے میں حصہ لیا، ہم تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث شریف پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اس لیے کہ مسابقات کا دور چل رہا ہے۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے بات کی گئی ہے کہ تیر بنانے والا تو تیر بناتا ہے، لیکن اس میں اگر وہ احتساب کر لے، ثواب کی نیت کر لے، تو الرامی و منبلہ وغیرہ وغیرہ الفاظ آئے، تو اس میں ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس وقت جو تشریف فرمائے ہم تعالی شانہ ان کا ذل عاطفت و رحمت ہم سب پر باقی رکھے۔ فرمایا کہ ایک تیر بنانے والا اگر تیر بنا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی متانت اور احکام کے لیے، یہ رمی کے لیے کام آئے گا، تو اس کے لیے تجارت بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو مسابقات کی جن لوگوں نے بھی شرکت کی نیت کی، یا اس میں جو لوگ بھی شریک ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، انہیں چاہیے کہ وہ مسابقے کی تیاری کی بھی نیت کریں اور ساتھ ساتھ میں تلاوت کی بھی نیت کریں۔ اگر حفظ حدیث کا مسابقہ ہے یا خطابت کا مسابقہ ہے، عربی کا مسابقہ ہے، قراءات کا مسابقہ ہے، اس میں آپ یہ نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ ایک ایک حرف پر آپ کے مسابقے کی بھی تیاری ہوتی چلی جائے گی اور قرب الہی بھی نصیب ہوگا۔ واقعتاً
آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا یاد کیا. حق تعالی شانہ ہم سب کو اس میدان کی قدردانی نصیب فرمائے. اور میں نے جیسے ذکر کیا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن بلا مبالغہ سچی بات کر رہا ہوں، اتنے اچھے میادین اور اتنے اچھے انداز میں شعبہ حفظ کے طلباء کو تیاری کرنے والے کروانے والے اساتذہ خال خال ملتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا مقبول اور مستجاب بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.